نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 259 آیت نمبر 1 سے لے کر 59 تک. لیسن نمبر 259 آیت 1 to 59. سورۃ الدخان یہ پہلی سورت ہے جو ہم ایک دن میں پوری کریں گے انشاءاللہ. لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب روشن کی. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو. فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات میں. انا کننا منذرین، بے شک ہم متنبہ کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے. فیہا، اس میں. یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے. کل امر حکیم، ہر مضبوط کام کا. امرن، ایک حکم. من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے. انا کننا، بے شک ہم تھے ہم. مرسلین، بھیجنے والے. رحمتم من ربک، رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. انہو، بے شک وہ. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم، اگر ہو تم. موقنین، یقین کرنے والے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ربکم، رب تمہارا. و رب آبائکم، اور رب تمہارے آباء و اجداد کا. الاولین، پہلوں کا. بل ہم، بلکہ وہ. فی شکن، شک میں. یلعبون، کھیل رہے ہیں. فرتقب، پس انتظار کرو. یوم، جس دن. تأتی السماء، آئے گا آسمان. بدخان مبین، ساتھ کھلے دھوئیں کے. یغشی الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ہے عذاب دردناک. کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب کو. انا مؤمنون، بے شک ہم ماننے والے ہیں. انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ہے ان کے لیے نصیحت. وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس. رسول مبین، رسول بیان کرنے والا، رسول مبین. ثم تولوا عنہ، پھر وہ ہٹ رہے اس سے، منہ موڑ گئے اس سے. وقالوا، اور انہوں نے کہا. معلم، سکھایا پڑھایا. مجنون، دیوانہ. انا، بے شک ہم. کاشف العذابی،
ہٹانے والے ہیں عذاب کو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم بے شک تم، عائدون لوٹنے والے ہو، یوم جس دن، نبطش البطشۃ الکبریٰ ہم پکڑیں گے پکڑ بڑی، انا بے شک ہم، منتقمون انتقام لینے والے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، قبلہم ان سے قبل، قوم فرعون قوم فرعون کو، وجاءہم اور آیا ان کے پاس، رسول کریم رسول کریم، عزت والا رسول، اس نے کہا ان ادو کے حوالے کر دو، الیہ میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین رسول ہوں امانت دار، وَأَلَّا اور یہ کہ نہ، تعلو تم سرکشی کرو، علی اللہ اللہ کے مقابلے پر، انی بے شک میں، آتیکم لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین کھلی دلیل، وانی اور بے شک میں، عذت میں پناہ لے چکا، بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، ان ترجمونی کہ تم سنگسار کرو مجھے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِی تو چھوڑ دو مجھ کو، فَدَعَا رَبَّهُ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، اَنَّ بے شک، ہَؤُلَاءِ قَوْمٌ یہ لوگ، مجرمون مجرم ہیں، فَأَسْرِ تو لے چل، بِعِبَادِی میرے بندوں کو، لیلاً راتوں رات، انکم بے شک تم، متبعون تم پیچھا کیے جانے والے ہو، وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَہْوًا اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن کھلا یعنی خشک، رہوا ساکن، انہم بے شک وہ، جندن لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والا، کم ترکو کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات باغات میں سے، وعیون اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مقام، ونعمت اور نعمت یا آرام کی چیز، کانو تھے وہ، فیہا اس میں، فاکہین عیش کرنے والے، کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا یعنی ان چیزوں کا، قوماً آخرین دوسری قوم کو،
فما بکت تو نہ رویا، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما کانوا اور نہ تھے وہ، منظرین مہلت دیے جانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نجینا نجات دی ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے، من فرعون فرعون سے، انہو کانا بے شک تھا وہ، عالین بلند درجے والا، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق ترجیح دی تھی ہم نے ان کو، علی علم علم کے باوجود، علی العالمین جہان والوں پر، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، من الآیات نشانیوں میں سے، ما فیہ جو اس میں، بلاء مبین کھلی آزمائش تھی، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ، لیقولون البتہ کہتے ہیں، ان ہی نہیں یہ، الا مگر، موتتنا الاولی ہماری پہلی موت، وما نحن اور نہیں ہم، بمنشرین اٹھائے جانے والے، فأتوا بآبائنا پس لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اہم خیر کیا وہ اچھے ہیں، ام قوم تبع یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انہم کانوا مجرمین بے شک وہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیل تماشے کے طور پر یا کھیلنے والے ہو کر، ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولیکن لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم ان کی میعاد ہے، اجمعین سب کی، یوم جس دن، لا یغنی نہ کام آئے گا، مولن کوئی عزیز قریب، ان مولن عزیز قریب کو، شیئن کچھ بھی، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، الا مگر، من رحم اللہ جس پہ رحم فرمائے اللہ، انہو یقیناً وہ، هو العزیز الرحیم وہ غالب ہے رحم فرمانے والا ہے۔
ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، کھانا ہے گناہگاروں کا، کالمہل، گلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی، جوش کھائے گا، فی البطون، پیٹوں میں، کغلی الحمیم، مانند جوش کھانے کھولتے پانی کے۔ حکم ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پس گھسیٹو اس کو، الی، طرف، سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں، ثم، پھر، صبو، انڈیل دو، فوق رأسہ، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتے پانی کے عذاب سے، کہا جائے گا ذق، چکھو، انکا، بے شک تم، انت، تم، العزیز، زبردست تھے، الکریم، عزت والے تھے، ان ھذا، بے شک یہ، ما، جو، کنتم، تھے تم، بہی، ساتھ اس کے، تمترون، تم شک کرتے تھے، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی مقام امین، امن والی جگہ پر ہوں گے، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، یلبسون، پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم میں سے، وہ استبرق، اور موٹا ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے، کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور، سفید عورتوں سے، عین، موٹی آنکھوں والی، یدعون، وہ طلب کریں گے، فیہا، اس میں، بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، آمنین، امن سے رہنے والے، لا یذوقون، نہ وہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، الموت، موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت، ووقاہم، اور بچا لے گا ان کو، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، فضلا من ربک، فضل تیرے رب کی طرف سے، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، فإنما، پس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسانک، تیری زبان پر، لعلہم، شاید کہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑیں، فارتقب، پس انتظار کرو، انہم، بے شک وہ، مرتقبون، انتظار کرنے والے ہیں،
سورۃ الدخان، دخان کا لفظی معنی ہوتا ہے دھواں. مکی سورت ہے اور اس کا دور نزول بھی وہی ہے جو دیگر حوامیم کا ہے. 3 رکوع ہیں، 59 آیات ہیں، 346 کلمات ہیں اور 1431 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب روشن کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو مبارک رات میں. مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہوتی ہے. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہذا یہ مبارک رات بھی رمضان کی رات ہے. بعض لوگوں کو یہ شک گزرا کہ شاید یہ 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی، کیونکہ بعض احادیث میں اس رات کے متعلق بھی کچھ فضیلت منقول ہوئی کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن ابن عباس اور بہت سے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد یہاں رمضان کی رات ہے، نصف شعبان کی نہیں. بہت سے لوگ شب رات کی تائید میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. اور جہاں تک شب رات یا نصف شعبان یا 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ نصف شعبان کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں، نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس بارے میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو قسمتوں کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف ایک ہلچل سی ہو جاتی ہے 15 شعبان کو، یعنی سارا سال لوگ سوئے رہتے ہیں اور اس رات کو جاگ جاتے ہیں، اور اس کا جو اہتمام ہوتا ہے اور اس میں جو بھی رسم و رواج ہو رہے ہیں اس کی دلیل قرآن سے تو بالکل نہیں ملتی، کیونکہ کسی بھی صورت میں یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ قرآن کا نزول رمضان کے علاوہ شعبان میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ نہیں، اس سے مراد نزول اول ہے، اور نزول اول کب ہوا تھا؟ رمضان میں ہی ہوا تھا، جس کی دلیل خود قرآن سے ملتی ہے اور پھر ایک نہیں 2 جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس لیے شعبان کی رات جو ہے نہ تو اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں رمضان ہی میں ہوتی ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، دیکھیے اگر رات بابرکت ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور قیام اللیل کرنا چاہیے. بیسیکلی طاق راتوں میں اور خصوصاً شب قدر میں جو کرنے کا کام ہے وہ قیام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو بہترین عبادت کیا؟ قیام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے؟ آپ نے ان راتوں کو کیا کیا تھا؟ طویل قیام، طویل سجدے، یہ ہے اصل عبادت. اور اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھنا ہو تو پھر آپ تسبیح کر لیں، ذکر کر لیں. اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہ ہو، کیونکہ ہمیں عام دنوں میں زیادہ کھڑے ہونے کی عادت ہی نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی یا لمبا رکوع کرنے کی یا لمبا سجدہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں پھر کچھ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر، لیکن زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام. اور اگر آپ کو حرم میں کبھی اتفاق ہوا ہو آخری عشرہ گزارنے کا، کیا کرتے ہیں وہاں؟ بہت لمبا قیام کرتے ہیں اور بہت لمبے رکوع اور بہت لمبے سجدے کرتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا پلان کر لیں دعائیں یاد کرنے کا سجدے اور رکوع کی، اور خاص طور پر صرف سجدے رکوع نہیں، رکوع اور سجدے کے بیچ میں کھڑے ہو کر جو حمد کی دعائیں ان کو پڑھنے کی، اگر یہ یاد کر لیں تو نمازیں خود بخود طویل ہو جائیں گی. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے مبارک رات میں. اور اتارنے سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارنا ہے اور پھر وہاں سے آسمان دنیا پر. بیت العزت میں تو سارے کا سارا اتار دیا گیا اور پھر بیت العزت سے دنیا میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو یہاں کتاب کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں اور اسے ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا ہے. اس رات کی برکت کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن کے اترنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے
اللہ سبحانہ وتعالی جن کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے ان کے بارے میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا. رمضان کا مہینہ جس میں یہ اترا قرآن وہ بھی بابرکت ہے، وہ شہر جس میں اترا مکۃ المکرمہ وہ بھی بابرکت. تو یہ کتاب جو کتاب مبارک ہے، جہاں سے آئی، جہاں پر اتری، جس کے ذریعے آئی، ان سب کو برکتیں دے گئی. تو اس سے اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے. کیوں؟ اس کی برکت اور اس کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہاں صاف واضح ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا. دوسرے سورۃ القدر ہی کی آیت 4 میں آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں، اور پھر سال بھر میں ہونے والے فیصلے بھی اترتے ہیں، یعنی فرشتے ان کو لے کر اترتے ہیں. تو اس عظیم رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی اس کے نزول کے لیے ایسی رات کا انتخاب کیا گیا کہ جو انتہائی بابرکت تھی، عظیم رات تھی. انا کننا منذرین، کیوں اتارا ہم نے اس کو؟ بے شک تھے ہم ڈرانے والے، یعنی ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ہم لوگوں کو آخرت کے شدید عذاب سے متنبہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے یہ قرآن اتارا. فیہا یفرق، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے. ہا کی ضمیر لیلہ کی طرف جاری، یعنی رات کو. اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ کل ہر امر کام کا، حکیم پر حکمت، حکمت والے، محکم، مضبوط. فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس میں، یعنی اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا یا مضبوط کام کا. حکیم سے مراد محکم بھی ہے، اور محکم ایسی پختہ چیز جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو. تو قدر کا معنی بھی تقدیر ہوتا ہے، اور امرن حکیم سے مراد وہ فیصلے جو انسانوں کی تقدیر سے متعلق ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے یا کسی کے پیدا ہونے کا یا اسی طرح رزق کی تقسیم وغیرہ، تو یہ رات اس کام کے لیے بھی مختص ہے. امرم من عندنا، حکم ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، یعنی یہ سارے اہم فیصلے کس کے پاس سے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس. تو گویا انسانوں کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، مرسل ہیں. کس کو؟ رسولوں کو، فیصلوں کو، قرآن کو، یعنی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے. رحمتم من ربک، بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے. یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے سارے فیصلے اپنے پاس رکھے ہوئے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور کتب کو جو بھیجتا ہے، یہ بھی دراصل اس کی رحمت کا تقاضا ہے. الرحمن علم القرآن. اور پھر اللہ کی قدرت سے جس پر وہ جو عنایت کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اگر کسی پر کوئی عنایت کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس کو کیا نہیں کر سکتا؟ روک نہیں سکتا. جیسے کہ سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو بھی کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی بھی رحمت، یعنی رحمت کا کوئی دروازہ جو اللہ کھولتا ہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لوگوں کے حال جانتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں بھی پھر ہر طرح کی امید اور لو اسی سے لگانی چاہیے، کیونکہ ساری قدرت اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کی رحمت کے آثار کہاں سے نظر آتے ہیں؟ اس کتاب کے نزول سے، کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں عمدہ زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو رہنمائی عطا کی.
تو جو رب اپنے بندوں پہ ایسی رحمت فرمانے والا ہے، اسی رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے ہی سب مانگا جائے. رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو بھی مخلوق، ان سب کا خالق، رازق اور مدبر وہی ہے. سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. موقنین کس کی جمع ہے؟ موقن کی. موقن کس باب سے ہے؟ کس باب سے؟ افعال سے. افعال یفعل، افعال، اور پھر مفعل سے موقن. اور اوپر مرسلین کس کی جمع ہے؟ مرسل کی. اور وہ کس باب سے ہے؟ باب افعال ہی سے ہے. ارسل یرسل، ارسال سے مرسل، اور مرسل کی جمع مرسلین. تو ایقان اس کا مصدر ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے. ہے یقین؟ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، معبود بھی وہی ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک وہی ہے. ربکم، رب تمہارا، ورب آبائکم الاولین، اور رب تمہارے پہلے آبا و اجداد کا. آبا ابن کی جمع، اور اولین کس کی؟ اول کی. تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب جو تم سے پہلے گزر چکے، سب کا رب وہی ہے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں. یعنی شک کر کے اس حقیقت پر بے فکر زندگی بسر کر رہے ہیں. کھیلنے سے مراد یہاں ضروری طور پر یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں. اس سے مراد دنیا کے جو کام کاج ہیں وہ کھیل ہیں. دنیا کے کام کاج کھیل کیوں کہلاتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے جو بھی کام کرتے ہیں، ابھی تک آپ مثلاً سوچئے کہ اپنی زندگی میں کیا کیا کر چکے ہیں. شادی سے پہلے آپ کہاں تھے؟ شادی کے بعد آپ کہاں رہے؟ کون کون سے گھر تبدیل کیے؟ کیا کیا چیزیں جمع کی؟ وہ سارے کام جو اپنے اپنے وقت میں بہت ہی اہم تھے، بہت ہی ضروری تھے، اور جن پر آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ لگایا، ان سب چیزوں کا کیا ہوا؟ اب دیکھیے کہ ایک وقت ہوتا ہے نا، انسان یہ چیز بھی سنبھال رہا ہے، وہ بھی رکھ رہا ہے، اس کو سمیٹ رہا ہے، وہ اس اسٹور میں ڈال رہا ہے، وہ اس الماری میں، وہ اس ڈرار میں، وہ اس ڈبے میں، وہ یہاں پیک کر رہا ہے، وہ وہاں بند کر رہا ہے. سارا دن چیزیں نکل رہی ہیں، رکھی جا رہی ہیں، سمیٹی جا رہی ہیں، پھر شفٹنگ ہو رہی ہے تو پیکنگ ہو رہی ہے، پھر ان پیکنگ ہو رہی ہے. اور ان میں سے کتنی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا ہوگا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ گھومتی پھرتی نہیں. ایسی چیزیں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں، ایسی چیزیں جن سے ہماری زندگی کا کوئی نفع نقصان وابستہ نہیں. ان چیزوں کو اٹھانا، رکھنا، سمیٹنا، کھولنا، بند کرنا، یہ کھیل نہیں تو کیا ہے؟ ضروریات تو اپنی جگہ. آپ کو کھانا بھی، آپ کھانا پکا رہے ہیں، ہم کھانا پکانے کو تو کھیل نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک اہم کام ہے. اسی طرح آپ کو پہننا ہے، دھونا ہے، نہانا ہے، ضروریات جو اپنی پوری کرنی ہے تو کرنی. لیکن ان کاموں کو کیا کہیں گے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، صرف ایک دل کی راحت اور لذت، صرف ایک دل کا سکون. کسی نے کوئی مشغلہ اپنایا ہوا، کسی نے کوئی مشغلہ اپنایا ہوا. اگر پلٹ کر اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو کھیل نظر آتا ہے. تو یہاں دنیاوی زندگی کے ایسے بیکار کام کاج کہ جن کا حقیقت میں کچھ بھی کسی کو، نہ خود کو نہ کسی اور کو کوئی فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ دراصل وقت کا ضیاع اور ایک کھیل، اور ہماری ایک لگن ان سے اور ایک دلچسپی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی کھیل سے انسان کی دلچسپی ہوتی ہے نا. انسان وقتی طور پر انجوائے کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی بھی گیم جو ایک کھیلی جاتی ہے، اس کے بعد ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. ایک ذہنی تفریح ہو یا جسمانی تفریح ہو، بھاگ دوڑ ہو، اس کے بعد اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا کمایا، وہ جو ایک کپ لے کے گھر آتے ہیں، ایک ٹرافی لے کے گھر آتے ہیں، وہ کس کام کی ہوتی ہے؟ کتنے بھی جمع کر لیں، کس کام کی؟ نہ ان میں کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی کام لگا سکتے ہیں. لیکن اس ایک کے حصول میں جی جان کی بازی لگائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے زندگی موت کا سوال ہے، حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، فائدہ کیا ہے. تو ایسے تمام کام کہ جن کا ہماری حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کچھ فائدہ نہیں، وہ کیا ہے؟
کھیل ہیں. اور ایسے کھیلوں کو انسان اسی وقت بہت انجوائے کر سکتا ہے جب وہ اپنی آخرت کی طرف سے بے فکر ہو اور دین کی تعلیمات میں اس کو شک ہو. جس کو یقین ہو کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے یہ بالکل سچ ہے، تو پھر انسان بیکار چیزوں میں دل لگا ہی نہیں سکتا، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند انسان ہو جاتا ہے. فرتقب، پس انتظار کرو، یوم تأتی السماء، جس دن آئے گا آسمان، بدخان مبین، کھلا دھواں لیے. فرتقب کا لفظ جو ہے یہ رقبہ سے، رقبتن گردن کو کہتے ہیں، اور را قاف با را قا با کسی کی گردن پہ نظر رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا. تو فرتقب انتظار کرو، یوم تأتی السماء جس دن آئے گا آسمان. یہ کون سا دن ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں دو آراء ظاہر کی گئی ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ دن ہے جب مکہ میں قحط پڑا. اہل مکہ کے رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ میری مدد اسی طرح کر جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کی مدد اہل مصر پر قحط کے ساتھ کی. یعنی اشارہ تھا اس طرف کہ اہل مکہ پر قحط نازل کر. تو ہوا یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اہل مکہ ایک شدید قحط کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار کھا لی، اور بھوک اور کمزوری کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں ہر طرف دھواں نظر آتا. بالآخر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پہ ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن جو ہی یہ کیفیت دور ہوئی، قحط ٹلا، وہ واپس وہیں پر لوٹ آئے جہاں وہ پہلے تھے، اور پھر جنگ بدر میں ان کی پکڑ ہوئی. تو بعض کہتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجیے اس دن کا جب آسمان ایک کھلا دھواں لے کر آ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر طرف ایک گرد اڑتی دکھائی دیتی ہے، اور وہ گرد کیسے نظر آتی، جیسے کوئی دھوئیں کا بادل ہو. یغشی الناس، ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. یعنی اگر آج آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ صبر کیجیے، انتظار کیجیے، ایک دن ان کو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا. اب جب وہ قحط پڑ گیا تو کفار مکہ نے کہا ربنا اکشف عنا العذاب، یا اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے. انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکری، کیوں کر ہے ان کے لیے نصیحت، اب کہاں سے مانیں گے، اب کیسے نصیحت پکڑیں گے. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ گیا ان کے پاس ایک رسول کھلم کھلا. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا. وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، معلم سکھایا ہوا ہے، مجنون مجنون ہے. معلم کس باب سے ہے؟ تفعیل سے. کون سا صیغہ ہے؟ مفعل کا، اسم مفعول کا. علم یعلم تعلیم، اور اس سے معلم تعلیم دینے والا، اور معلم جس کو تعلیم دی گئی ہو. اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ان کا الزام یہ تھا کہ ایک رومی غلام آپ کو یہ سب کچھ سکھا جاتا ہے. تو معلم مجنون. اب ہوا یہ کہ جو ہی عذاب ٹلا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پہ آ گئے اور وہی الزام تراشیاں کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے. بعض نے اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کا دھواں ہے. جیسے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں یکے بعد دیگرے ظاہر نہ ہو لیں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابۃ الارض یاجوج ماجوج کا خروج، عیسی ابن مریم کا نزول، زمین کا دھنسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی. آپ نے فرمایا کہ ایک دھواں پھیل جائے گا، یعنی اس دھوئیں کے بارے میں مزید وضاحت آتی ہے کہ ایک دھواں پھیل جائے گا اور مومن کو زکام کی طرح لگے گا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا. یعنی زیادہ نقصان ان کو ہوگا اس دھوئیں سے کہ جس سے ان کا جسم بری طرح متاثر ہوگا. اس دھوئیں کو پا کر، یعنی اس دھوئیں سے جو متاثر ہوں گے تو وہ گھبرا کر پھر ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، بلکہ یہ عذاب ہی کی ایک قسم ہوگی. تو پھر کیا فرمایا، فرتقب، انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ایک کھلا دھواں لے کر آئے گا، یعنی قیامت کے قریب دھواں. اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا. ایک وقت آئے گا کہ جب اس دنیا کو ختم ہونا ہے.
اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں حساب دینا ہوگا، اور اس خاتمے سے پہلے کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا. یغش الناس، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. اور یہ دردناک عذاب کس کے لیے ہوگا؟ اس وقت کے نہ ماننے والوں کے لیے. یعنی نہ ماننے والے جو اہل مکہ سے شروع ہوئے تھے انکار کرنے والے، وہ قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گے. تو جو اہل مکہ کا حال ہوگا وہی حال پھر ان کا ہوگا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر، اب ہم ایمان لاتے ہیں. تو جس طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر ایمان قابل قبول نہ ہوگا، توبہ قبول نہ ہوگی، اسی طرح اس دھوئیں سے متاثر ہو کر، پریشان ہو کر ایمان لانے والوں کا ایمان بھی قبول نہ ہوگا. انا لہم الذکریٰ، کہاں سے آئے گی ان کے لیے نصیحت؟ یعنی اب نصیحت کیسے قبول کر رہے ہیں؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ گیا ان کے پاس رسول مبین، واضح رسول جو واضح کر کے بات بتانے والا ہے. ثم تولوا عنہ، یہاں پھر اہل مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود انہوں نے منہ موڑ لیا آپ سے، اور کیا کہنے لگے؟ وقالوا معلم مجنون، سکھایا پڑھایا مجنون. اور کس نے سکھایا؟ جیسے سورۃ النحل 103 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک انسان نے سکھایا ہے. حالانکہ قرآن کسی انسان کا نہیں اور نہ ہی کسی انسان کی طرف سے آپ کو مل رہا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا تھا. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو تھوڑا سا. اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک تم لوٹ کر آنے والے ہو. عائدون سے مراد کفر اور شرک کی طرف لوٹنا، یعنی اگر تمہیں کچھ مہلت مل گئی تو تم پھر اپنی پچھلی روش اور اپنی پچھلی ڈگر کفر اور شرک کی طرف لوٹ آؤ گے. اور اسی طرح اگر قرب قیامت کا دھواں ہو تو بھی جتنی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اگرچہ ان میں آفات مصیبتیں بھی ہوں گی، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی. جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو کبھی ہمیشہ نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی. لیکن وہ بڑی مصیبت جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، وہ اس وقت ہوگی کہ جب سب اللہ کی طرف لوٹیں گے. تو عائدون کس سے ہے؟ عائد فاعل کے وزن پر واپس پلٹنا. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سختی سے پکڑیں گے پکڑنا بڑا. اور یوم سے مراد یہاں یا تو پھر بدر کا دن ہے اگر ہم پہلا معنی کریں آیت کا، اور دوسری صورت میں قیامت کا دن. یوم بدر جس دن 70 لوگ ان کے قتل کر دیے گئے تھے، تو ان کی سخت پکڑ ہوئی تھی. اہل مکہ کے عذاب کی شکل ہے یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے سختی کے ساتھ پکڑنا. بطش کہتے ہیں شدید گرفت، سختی اور قوت سے پکڑنا. البطشۃ الکبریٰ، کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی پکڑ. انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ انتقام ہم اسی طرح لیں گے جس طرح ہم نے فرعون سے انتقام لیا تھا، جیسے اس کو دنیا میں پکڑا تھا. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو. آزمائش جو ہوتی ہے وہ اچھے حالات سے بھی ہوتی ہے اور برے حالات سے بھی. تو قوم فرعون کو ایک طرف بہت نعمتیں ملی تھی اور وہ ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی، اور دوسری طرف قوم فرعون مختلف مصیبتوں میں بھی گرفتار ہوتی رہی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا ان کے پاس رسول معزز. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ان کو یہاں رسول کریم کہا جا رہا ہے. جیسے رمضان کے ساتھ بھی لفظ لگاتے ہیں نا، رمضان کریم. تو کریم کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عزت والا ہے، معزز مہمان ہے. تو کریم کا لفظ قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے، قرآن کریم، اور یہاں رسول کریم. ان ادو الی عباد اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ ادو الی، ادا کر دو میری طرف، یعنی حوالے کر دو مجھ کو. ادا کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی اور پورا پورا حق دینا، کسی کی رقم ادا کر دینا. کیا معنی ہوتا ہے؟ قرض ادا کرنا، یعنی پورا پورا حق واپس لوٹانا. ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میری طرف لوٹا دو. کون سے بندے ہیں یہ؟ بنی اسرائیل، یعنی جن کو تو نے غلام بنا رکھا ہے
ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کے اصل وطن جانے دو ان کو. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. سورۃ شعراء 16-17 میں آتا ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، وَأَنْ اور یہ کہ لا تعلوا نہ تم سرکشی کرو، علی اللہ اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر توجہ نہ دینا، اور اپنی مرضی اور اپنی منمانی اور اپنی سوچ کو زیادہ اہم قرار دینا. رسول کا کیا کام ہوتا ہے؟ پیغام لانا. اللہ کی طرف سے جو پیغام میں تمہاری طرف لایا ہوں اس کو قبول کر لو اور انکار کر کے سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس روشن دلائل. کون سے؟ عصا اور ید بیضاء. جی، انی آتیکم بسلطان مبین، یعنی میرے رسول ہونے کی نشانیاں میرے ساتھ ہیں، معجزات ساتھ ہیں، تمہیں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے جب دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں نے پناہ لی اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمونی، کہ تم سنگسار کرو مجھ کو، کہ تم پتھر مارو مجھ کو. ترجمون رجم سے، اسی سے رجیم بھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ فرعون خود کتنا سرکش اور جابر شخص ہے، کتنی اس کی فوجیں ہیں، کتنی اس کی طاقت ہے، کیسا اقتدار ہے، کیسی پاور ہے، اور یہ جا کر کس کانفیڈینس کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ذرا سا تھوڑا سا ذہن میں لائیے اس سین کو کہ ایک طرف پوری فوج کی فوج ہے اور دنیا کے سرکش ترین انسان کھڑے، اور دوسری طرف رسول کریم حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ اور میسج دے رہے ہیں. اس وقت وہ پیغام فرعون کے لیے کس قدر غضبناک کرنے والا ہوگا کہ تم میری بادشاہت کو چھوڑ کر مجھے الہ نہیں مانتے اور میرے مقابلے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو. یعنی کسی بھی متکبر شخص کی انا کو کتنی ٹھیس پہنچ سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس سے بڑے کا ذکر کیا جائے. ایسے میں فرعون نے کیسی کیسی غضبناکی نہ دکھائی ہوگی اور کیسی کیسی دھمکیاں نہ دی ہوں گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس موقع پر طریقہ کیا تھا؟ ڈر اور گھبراہٹ کے بغیر وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ. تم کہتے ہو کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے اللہ کی پناہ لے لی، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، تمہارے پتھر مجھ پہ کوئی اثر نہیں کریں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہیں کیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار لے گئے بنی اسرائیل کو اور سمندر خشک ہو گیا ان کے لیے. تو وہ رب جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، اس رب کے حکم سے اور اس رب کی حفاظت میں کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت اور کتنی سمجھداری کے ساتھ ان ساری دھمکیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر تم نہیں ایمان لاتے مجھ پر، میری بات نہیں مانتے، تو چھوڑ دو مجھے، میں جہاں جانا چاہوں جانے دو. فَدَعَا رَبَّهُ. تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. کہ یا رب یہ مجرم لوگ ہیں، یہ مجرم قوم ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ غافر میں آیت 27 میں آتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. یہاں بھی اور وہاں بھی ایک ہی بات کہتے، اپنے رب اور تمہارے رب، اس کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا. جو یوم الحساب پہ ایمان نہ رکھے اس سے ہر طرح کے شر کی توقع کی جا سکتی، کیونکہ اس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، کسی پکڑ کا، کسی حساب کا، کسی سزا کا، کسی مصیبت کا، کچھ بھی نہیں. لہذا وہ شر کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور دونوں دفعہ اللہ کی پناہ کی بات ہے. اب جب بات آخری حد تک پہنچ گئی
یہ نہیں تھا کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں موسیٰ علیہ السلام ایسی دعا کرنے لگے، لیکن جب انہیں نظر آیا کہ حالت درست نہیں ہو سکتی تو اس وقت دعا کی. سورۃ یونس میں اس دعا کی تفصیل ملتی، آیت 88 سے 89. کیا دعا تھی؟ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اب تم سیدھے چلتے رہو، سیدھے رہو. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پھر لے چلو میرے بندوں کو رات کے وقت، بنی اسرائیل کو رات کے وقت شہر سے نکال لے جاؤ. اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے ہو. متبع. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دو سمندر کو ساکن. اب کیا ہوا؟ اب یہ اصل میں یہاں پوری تفصیلات نہیں، تفصیلات پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا اور بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ اب یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے آ کے. تو اس وقت جب وہ پریشان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، مجھے رستہ دکھائے گا کہ ہمیں اب کہاں جانا ہے. اور پھر جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنا عصا مارو. رسا مارتے ہی پانی دونوں طرف ہٹ گیا اور رستے بن گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے. اب جب پار ہوئے تو اس وقت فرمایا جا رہا ہے کہ پار ہونے کے بعد سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دو، تم لوگ کہیں لہروں کو پھر واپس جوڑنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی عصا دوبارہ نہیں مارنا کہ وہ پانی اکٹھا ہو جائے، رستہ ایسے ہی رہنے دو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اگر رستہ ایسے ہی رہا تو وہ یہاں بھی آ جائے گا، پیچھے آ جائے گا، لہذا بہتر ہے اس رستے کو اب بند کرو، یہ جو الگ الگ ہوا اس کو پاٹ دو پھر سے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کھلا چھوڑ دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، رہا یرہو کا مطلب ہوتا ہے نرم رفتار سے چلنا اور سمندر کا سکون پذیر ہونا، یعنی جیسے سکون میں ہے اس وقت سمندر ٹھہرا ہوا ہے ایسے ہی چھوڑ دو. ساکن یعنی تھمی ہوئی لہریں اور موجیں جو ہیں جو اپنی جگہ رک چکی ہیں. کیا منظر ہوگا نا سمندر پہ. اگر آپ کبھی گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ سمندر ایک لمحے کو چین نہیں لیتا، ہر وقت اس میں ابال آتے رہتے ہیں، ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے. اور کہاں یہ کہ سمندر رک جائے، کہاں سے رکا ہوا ہی چھوڑ دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایک فوج ہیں غرق کی جانے والی. مغرق یہ کون سا باب ہے؟ مفعل، مغرق مفعول، یعنی ان سب کو ڈبو دیا جائے گا باب فعل سے. سورۃ طٰہٰ 77 میں آتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے چلو اور پھر ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا دو، اور پیچھے سے پا لینے سے نہ ڈرو اور نہ خوف کھاؤ. کوئی کچھ نہیں کہتا تم کو، کوئی نہیں آ سکتا، وہ جو آنے والے ہیں وہ سب ڈبو دیے جائیں گے. چلیے تلاوت سنیے. اصل میں شک کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہو، مثلا اگر آپ کو یقین ہو کہ مہمان آنے والے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کچھ نہ کچھ فکر کریں گے کہ نہیں. اور اگر آپ کو شک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدھی تیاری ہوتی ہے نا. اسی طرح جن لوگوں کو آخرت کے بارے میں شک ہے یا قرآن کے بارے میں شک ہے تو ان کی زندگی اور طرح ہوتی، اس میں آخرت کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، وہ سارا فوکس دنیا ہوتا ہے. اور جس کو جتنا یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے اور حساب کتاب مجھے دینا تو اس کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے. وہ اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتا ہے کہ مجھے بیکار چیزوں میں نہیں اس کو گزارنا، بلکہ اس کے برعکس با مقصد گزارنا ہے، بامعنی طور پہ گزارنا ہے. دیکھیں نا، اگر آخرت نہ ہو اور سب کو دنیا میں ہی اپنے کیے کا پھل ملنا ہو تو رائٹس کی لسٹ کہاں تک جاتی ہے پھر؟ اور کتنا بھی آپ سوچ لیں تو ہر ایک کو اس کا پورے ایفرٹ کا ریوارڈ نہیں مل سکتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرعون کا رویہ اور فرعون کی مثال کو سامنے لا کر بات سمجھائی گئی کہ سرکش لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. سورۃ الزخرف کا بھی جو مرکزی مضمون تھا وہ مادہ پرستی تھی. لوگوں کی بہت سی خرابیاں
اور نافرمانیاں ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی مٹیریلسٹک اپروچ، حب دنیا، دنیا کے زخارف، اس حد تک دنیا کی محبت کہ کسی طرح چھتیں بھی سونے کی ہو جائیں اور مسندیں بھی سونے کی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم کر دیتے، لیکن پھر امتحان زیادہ سخت ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد اس سے نکلنے کے لیے آخرت کی خوبصورت مناظر دکھائے گئے. یہ سورت جو ہے اس کا مضمون بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہاں بھی مادی مظاہر اور مادی زینتیں اور رونقیں اور دنیا کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو ترقی اور عروج ہے اس کو دکھا کر پھر ساتھ ہی آخرت کا ذکر بھی ہے. اہل مکہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ مکی زندگی میں مشکل کیا تھی؟ سرکش لوگ تھے. تو ان کی سرکشی کے توڑ کے طور پر کہ دیکھو تم سے بھی زیادہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے، اور خاص طور پر ان صورتوں میں جو مکی ہیں، کیونکہ اہل مکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے. تو ان کو کیا دکھایا گیا کہ تم سے بڑی ایک چیز تھی، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا. اور یہ صرف ان ادوار کی نہیں، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی محبت اور بڑا بننے کی خواہش جس کا سمبل فرعون ہے، اور یہ سرکشی آج بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور آج کے دور میں جتنی بھی ترقی ہے، ساتھ جو پولوشن ہے، یہ ایک عذاب ہی کی قسم ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کم ترکو من جنات و عیون، جو کچھ انسان بناتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہیں تو رہ جاتا ہے. کم ترکو، کم یہاں سوالیہ ہے یا خبریہ؟ خبریہ، یعنی یہاں ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ گن کے بتاؤ کتنے چھوڑے انہوں نے، یعنی بہت سے چھوڑ گئے. کم ترکو، کتنے ہی چھوڑ گئے. من جنات و عیون، باغات اور چشمے. ایک پارک اور ایک باغ نہیں تھا، بے شمار تھے. آج بھی آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کی پہچان کیا ہوتی؟ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں ایک طرف باقی رونقیں، مادی رونقیں ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، دوسری طرف کیا ہیں؟ پارکس ہیں. اور پارکس میں عیون ہیں، چشمے، پانی کا انتظام بھی. اور یہ کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہے کہ ایک طرف وہاں مادی اشیاء کی فراہمی ہے اور دوسری طرف وہاں لوگوں کے دل بہلانے کے لیے باغات اور چشمے اور پانی اور عیش و عشرت اور تفریح کے مواقع بہت ہیں. لیکن ان باغات کو دیکھ کر کبھی سوچا تم نے کہ وہ پلان کرنے والے اور بنانے والے کہاں گئے؟ کم ترکو من جنات و عیون، وہ پارکس اور چشمے کہاں گئے؟ وہ فاؤنٹینز اور وہ فوارے اور وہ سب کچھ واٹر فالز کہاں گئی؟ سب یہیں چھوڑ گئے، کوئی نہیں ان کو مینٹین کرنے والا. وزروع اور کھیتیاں، ومقام کریم اور شاندار باعزت مقامات. مقام مجلس کو کہتے ہیں، کلبز کہہ لیں یا بیٹھنے کی جگہ، خواہ گھر کے ڈرائنگ روم کہہ لیں، سٹنگ ایریا، یا ریزورٹس کہہ لیں یا ریسٹورانٹس کہہ لیں. مقام قیام کی جگہ ہوتی ہے نا. کریم پھر آ گیا، شاندار، باعزت، 5 سٹار 7 سٹار، بہت ہی شاندار عالیشان قسم کے مقامات، ریزورٹس، تفریح کی جگہ سب چھوڑ گئے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کتنا کچھ بھی ہو، کتنا بھی مال جمع کر لے، کتنی سیر کر سکتا ہے، آخر تو اس کو جانا ہے. کتنے ہی ان باغوں میں گھومنے والے موجود نہیں یہاں. وَنَعْمَةٍ، اور نعمتیں، کانوا فیہا فاکہین، جن میں وہ خوش ہونے والے تھے. فاکہین کس کی جمع ہے؟ فاکہن کی. فاکہہ کہتے ہیں خوش گپیاں اڑانے کو، خوش ذوق ہونا. اور کتنی ہی نعمتیں، کھانے پینے کے سامان اور رونقیں کہ جن کو پا کر وہ بہت مزے کیا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، انجوائے کرتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ کذالک، اسی طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا ایک دوسری قوم کو. دوسرے لوگ آ گئے ان پر، وہ اوروں کے حصے میں آ گئے اور ان کے وارث بن گئے. مالک تو چھوڑ گئے. فما بکت علیہم السماء والارض، پس نہ رویا ان پر آسمان اور نہ روئی ان پر زمین. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. کیوں نہ رویا؟ آسمان کس پہ روتا ہے؟ نیک آدمی کے مرنے پر، کیونکہ نیک اعمال کے اوپر جانے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ کون سے صحابی تھے جن کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کانپ اٹھا ہے اور اتنے فرشتے اترے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے؟ سعد بن معاذ. تو کچھ نیک لوگ دنیا سے اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے جانے پر آسمان بھی اداس ہو جاتا ہے.
اور پھر والارض، اور زمین بھی، کہ کہاں ہیں وہ جو ہم پر نرمی سے چلتے تھے، سجدے کرتے تھے، بیٹھ کے روتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی مجلسیں جماتے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور یہ زمین اور آسمان کا رونا صرف ایک مانوی چیز نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس زمین پر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ یا ہمارے حق میں ہو جاتی ہے، ہمارے خلاف ہوتی ہے، یا تو ہمیں فیور کرتی ہے اور یا ہمیں برا بھلا کہتی ہے۔ مسجد نبوی میں جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، جس ممبر پر، جب آپ نے اس کو تبدیل کیا تو وہ کھجور کا تنا جو بطور ممبر استعمال ہوتا تھا، اس میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، یا ان انینن، بلک بلک کے رو رہا تھا کہ پہلے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیتے تھے، تو اب مجھے چھوڑ کر ایک اور جگہ پر چلے گئے۔ تو چونکہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ والوں سے محبت کرتی ہے، تو وہ زمین آپ کے حق میں گواہ بنتی ہے جس پر آپ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، جہاں آپ روز نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس کو یاد کرتی ہے۔ لیکن ایسے مجرم لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمین سکھ کا سانس لیتی ہے کہ بوجھ اترا۔ کیوں کہا گیا جنازہ اچھا ہو یا برا ہو جلدی دفناؤ؟ کہ اگر وہ اچھے انجام کو پہنچنے والا ہے تو اس کو اپنے انجام تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر وہ برا ہے تو اپنے کندھوں سے برائی کو اتار پھینکو، کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ تو ایسے لوگ زمین کے بوجھ ہوتے ہیں جو اطاعت گزار زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو مس یوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے وہ کتاب العلم میں پڑھا ہوگا کہ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے ہر چیز دعائیں کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے نا۔ جب آپ اللہ کے اطاعت گزار بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز آپ کی وفادار ہو جاتی ہے، اور جب آپ اللہ کے نافرمان بنتے تو ہر چیز بیزار ہوتی ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، یعنی ان کے تباہ ہونے پر، مرنے پر۔ وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے، ان کو مہلت بھی نہ دی گئی، یعنی انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، کچھ پلان بھی نہ کر سکے۔ وہ تو غیظ و غضب میں اتنے اندھے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کے دوڑ پڑے، پوری قوم نکل پڑی اپنے گھروں سے۔ ایک ہوتا نا آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو کسی کو کچھ دے دلا کے جاتے ہیں، بھی یہ سنبھالنا وہ رکھنا، کتنی فکر ہوتی، لیکن جب وہ نکلے تو کسی کے سپرد بھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ سبھی نکل گئے، اور نہ تھے وہ مہلت یافتہ، سب نکلے، سب ختم ہوئے۔ بنی اسرائیل پہلے نکل گئے جو وہاں رہتے تھے، اس کے بعد وہ قوم فرعون بھی نکلی، پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ سورۃ الاعراف 137 میں آتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، سب کچھ برباد کر دیا ہم نے۔ ان کا جو آرٹ تھا، ان کے جو ترقی تھی، کوئی ان کے راز جاننے والا باقی نہیں رہا، کسی کے پاس کوئی علم اور ہنر اور فن کچھ بھی نہیں رہا، سب آرٹسٹ اور سب ماہرین اور سب کے سب چلے گئے۔ اسی لیے تو آج تک بہت سے ان کے راز کھلے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ تو یہ سب جو کرنے والے تھے وہ سب مٹ گئے۔ دیکھیے کوئی بھی علم کب بچتا ہے؟ جب علم والے بچتے ہیں۔ علم والے چلے جائیں تو علم ساتھ چلا جاتا ہے، اور جانے سے پہلے ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اوروں کو دے کر جائیں تاکہ وہ امانت دوسروں تک جائے، یا لکھ کر جائیں۔ اب ان کا جو لکھا ہوا تھا وہ کوئی پڑھ نہیں سکتا کیونکہ پڑھنے والے بھی چلے گئے، جو ان کے دل و دماغ میں تھا وہ بھی ساتھ لے گئے۔ تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ انہوں نے اتنی محنت سے راز کائنات کے دریافت کیے ہیں تو یہ باقی رہے آنے والی نسلوں کے لیے، نہیں۔ اس فساد کے ساتھ ان کا سب کچھ چلا گیا۔ وما کانوا منظرین، کہ اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی ترقی کی اور کسی کے علم اور ہنر اور فن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سب چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر اللہ کی اطاعت نہیں تو ہر علم بیکار ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کرنے والے عذاب سے۔ کیا تھا وہ ذلیل و خوار کرنے والا عذاب؟ اس کا ذکر سورۃ البقرہ، الاعراف، غافر اور ابراہیم میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فرعون، فرعون سے، فرعون ان کے لیے ایک عذاب تھا خود، اور پھر آل فرعون بھی. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، إِنَّهُ بے شک وہ یعنی فرعون، کانا تھا، عالین سرکش. ویسے تو عالی کا مطلب ہوتا ہے نا بلند بڑا، لیکن یہاں سرکش کے معنی میں استعمال ہوا. من المسرفین، مسرفین میں سے، مسرف کی جمع، مسرف کس باب سے؟ افعال ہی سے، اسراف، افعال، اسراف، مفعل، مسرف، اور اس سے مسرفین. انہو کان عالیا من المسرفین، اور مسرف ہوتا ہے حد اعتدال سے آگے بڑھنے والے، اعتدال کی حدوں سے آگے بڑھنے والوں میں وہ انتہا درجے کا سرکش تھا. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو مسرف ہیں، حدیں پار کر جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، لیکن وہ تو ان سب کا لیڈر تھا، عالیا من المسرفین تھا. اسی لیے اہل مکہ کو اس کی مثال سے سمجھایا جاتا ہے. سورۃ القصص میں بھی آتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، علی علم، علم کی بنا پر، علی العالمین، جہان والوں پر. علی علم سے مراد بنی اسرائیل کا علم بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا علم بھی. بنی اسرائیل کیوں چنے گئے؟ علم کی وجہ سے، کہ بنی اسرائیل کے پاس علم تھا. کون سا علم تھا؟ دین کا علم تھا، سیدھے الفاظ میں کہ دین کا علم تھا. اور اس کے مقابلے میں فرعون کے پاس دنیا کا علم تھا. دنیا کا علم انتہائی ترقی کے باوجود بھی بچا نہ سکا، ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر رکھا تھا. اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل تو ایک مظلوم قوم تھے، ان کے پاس تو دنیا کا علم نہیں تھا، وہ تو ان کو سیکھنے پڑھنے دیتے ہی نہیں تھے. لیکن ان کے پاس کون سا علم تھا؟ دین کا علم تھا. وہ جیسے تیسے بھی تھے، دین پر قائم تھے. تو اللہ نے ان کو چنا اور فرعون کو ڈبو دیا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کو سرکشی پسند نہیں، تکبر پسند نہیں. دنیاوی علوم پر غرور کرنا اور دنیاوی علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. یعنی ایک شخص جو دنیاوی اعتبار سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے لیکن انتہائی سرکش متکبر ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا. اس کے برعکس ایک شخص جس کے پاس کوئی دنیا کی بڑی ڈگری نہیں لیکن خدا کا خوف اور تقویٰ ہے، مسکین سا انسان ہے، مال و دولت بھی زیادہ نہیں لیکن دیندار ہے، اس کا مقام اور اس کی بڑائی زیادہ ہے. ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بڑا بننے کے لیے. اس کے پیچھے بھی تکبر ہی ہے. تکبر ہر برائی کی جڑ ہے. خود پسندی، انا پرستی، اسی سے جھوٹ، اسی سے غصہ، اسی سے حسد، اسی سے سب بلائیں جنم لیتی ہیں. اور فرعون تو ان سب میں ہی پڑا تھا، اس تکبر میں. تو پھر کیسی کیسی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر انسان یہ سوچے کہ خواہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، سب ایک ہی گڑھے میں جانے والے ہیں. خواہ کوئی فرعون ہو، کوئی قارون ہو یا حامان ہو، یا کوئی ایک غریب مسکین فقیر انسان ہو، دونوں کو کہاں پہنچنا ہے؟ اس قبر کے گڑھے میں. اور پھر اصل بڑائی کس کی ہوگی؟ اس کی جو اٹھتے وقت بڑا ہوگا اللہ کی نظر میں. خواہ وہ دنیا میں مسکین تھا، کوئی اس کو نہیں پوچھتا تھا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا. ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ ایک شخص گزرا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بہت انفلوئنشل شخص ہے، اگر یہ بات کرے تو مانی جائے، اگر کہیں رشتہ ڈالے تو اس کو قبول کر لیا جائے اس کا رشتہ، اور یعنی دنیا کی ساری رونقیں اس کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جو انتہائی فقیر مسکین تھا. پوچھا یہ کون؟ کہا کہ اگر بات کرے تو کوئی نہ سنے، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی دینے کو تیار نہ ہو. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ اللہ پر قسم ڈال کے کوئی بات کرے تو اللہ اس کی بات پوری کر دے. جو لوگوں کی نظروں میں اتنا حقیر ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا اہم ہے، اتنا بڑا ہے. کس چیز کی بنیاد پر؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. تو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے بہت اثر رکھتا ہے اور ہر کوئی اس کی بات سنتا ہے اور وہ لوگوں کی نظروں میں جچتا ہے، وہی اللہ کے ہاں بھی بہت بڑا ہو. ایک وہ شخص التقی الخفی جو متقی ہے، لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے، نہ اسے کوئی اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں خدا کا ایسا خوف اور ایسی محبت ہے
کہ جس کی بنا پر وہ ان بڑے بڑوں سے کہیں زیادہ اللہ کا پیارا ہے. اصل بڑائی آخرت کی بڑائی، اصل بڑا وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں بڑا ہے. لیکن ہم مختلف پیمانوں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو. ہم کس سے روب کھاتے ہیں، کس سے مروب ہوتے ہیں، کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کے ساتھ دنیا کی شان و شوکت لگی ہوئی، ہاں خدا کے ہاں مچھر کے پر برابر اس کی ویلیو نہ ہو. تو اصل عقل مندی اس بات میں ہے کہ انسان لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام نہ تلاش کرے کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں اور لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور لوگ مجھے کیسے کیسے یاد کرتے ہیں اور کریں گے. یاد کرنے والے بھی سب چلے جائیں گے، جو ہماری تعریفیں کرتے ہیں اور جو ہمیں بہت بڑا مقام دیے وہ سب بھی جانے والے ہیں. کیا باقی رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. اصل بڑائی اس چیز کی ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے اور اس کے ہاں مقام ہو جائے. اگر پیمانہ وہی ہوتا جو عام لوگوں کا ہے تو پھر تو فرعون کا یہ حشر نہ ہوتا. تو اللہ نے فرعون اور قوم فرعون اور آل فرعون کو ڈبو کے رکھ دیا اور اس کے مقابلے میں چن لیا، اٹھا دیا. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. کس بنا پر؟ علی علم، علم کی بنا پر. یہ علم کس کا؟ بنی اسرائیل کا. اور کون سا علم؟ دین کا علم. دوسرا معنی کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کس کو چننا چاہیے اور کس کو نہیں چننا چاہیے، تو اللہ نے اپنے علم کی بنا پر بنی اسرائیل کو چنا. اللہ کو معلوم تھا کہ بنی اسرائیل آل فرعون سے زیادہ مستحق ہیں، اور یہ فضیلت اللہ کے علم کی بنا پر ملی بنی اسرائیل کو. اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی پھر بگڑ جائیں گے، اس کے باوجود چنا، ان کو موقع دیا. فآتیناہم من الآیات، اور بخشی ہم نے ان کو نشانیاں، یعنی نشانیوں میں سے ہم نے کچھ نشانیاں ان کو بخشی. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. خاص طور پر جب میدان تیہ میں تھے تو ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی ما فیہ بلاء مبین، جس میں سری آزمائش تھی، بلا تھی. نشانیاں آزمائش تھی، نعمتیں آزمائش تھی. جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے معجزات دکھائے، آؤٹ آف دا وے جا کر اس کی مدد کرے، تو وہ اس کے لیے امتحان بھی تو ہوتا ہے نا کہ اب وہ کتنی قدر کرتا ہے ان سب چیزوں کی. علم ہوتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کس انسان کے اندر کیا خیر ہے، اور وہ بعض اوقات پورے خاندان میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے اور اس کو راہ دکھا دیتا ہے. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں. کون؟ اہل مکہ. ہؤلاء، اب پھر بات آ گئی اہل مکہ پہ. ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری موت جو پہلے آ گئی. وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہے ہم اٹھائے جانے والے. منشرین کس کی جمع ہے؟ منشر کی. اور منشر کس وزن پر ہے؟ مفعل. اور باب کون سا ہے؟ افعال، انشار سے. انشر ینشر، انشار یعنی پھیلانا. اور نشر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 3: زندہ ہونا، اٹھنا اور پھیلنا. اہل مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہماری پہلی موت ہی بس موت تھی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جانے والے. اب یہ پہلی موت سے کیا مراد ہے؟ زندگی سے قبل کی حالت، یعنی جیسے ہم جینے سے پہلے تھے ہم مرنے کے بعد بھی وہیں لوٹ جائیں گے اور دوبارہ کچھ نہیں اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا. دیکھیں نا، 2 موتیں ہیں نا انسان کی. کنتم امواتن فاحییناکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو موتتن الاولی سے مراد کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری حالت تھی جب ہم کچھ نہیں تھے، موت کی حالت. تو جب اس دنیا سے ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بس وہیں چلے جائیں گے جہاں سے آئے. اور وہ اس پر خوب دلیل دیتے ہوں گے. تمہیں کچھ یاد ہے تم کہاں تھے جب یہاں نہیں تھے؟ تو کچھ یاد نہیں. تو بس یہی ہوگا، دوبارہ جب مرو گے وہیں چلے جاؤ گے اور کچھ یاد نہیں ہوگا کہ پھر کہاں سے آئے ہو. ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین. اور یہ کوئی قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے اٹھایا نہیں جائے گا اور کوئی دوبارہ کی زندگی نہیں. منشر کے اندر سارا کانسیپٹ آ جاتا ہے، زندہ ہونا، اٹھنا، پھیلنا اور حساب کتاب سب. اور اگر کوئی انکار کرتا تو اس کو کیا کہتے؟ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو کہ دوبارہ اٹھیں گے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لاؤ، ہم مانیں گے. پھر ان کو زندہ کر کے لاؤ قبروں سے. اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں. اہم خیرن، کیا یہ زیادہ اچھے ہیں؟ ام قوم تبع، یا تبع کی قوم. تبع جو ہے یہ ملوک یمن کا لقب تھا، قبیلہ ہمیر کے بادشاہ تھے یہ لوگ، قوم سبا کی ایک شاخ.
115 قبل مسیح میں ان کو سبا کے ملک پر غلبہ حاصل ہوا اور 300 عیسوی تک یہ حکمران رہے اور بہت شاندار ترقی کی انہوں نے اور بہت سی فتوحات کی، یہاں تک کہ سمرقند کے علاقے تک پہنچ گئے، یعنی یمن سے لے کر بڑھتے بڑھتے پھیلتے ہوئے سمرقند رشیا تک جا پہنچے اور عربوں میں صدیوں تک ان کے افسانے زبان پر رہے، یعنی بہت عالی شان کلچر تھا ان کا، ملکہ سبا بھی انہی میں سے تھی۔ تو کہا کہ یہ بہتر ہے یا قوم تبا، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے گزرے بڑے بڑے لوگ، اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اے اہل مکہ تم کیسے بچو گے؟ کیوں ہلاک کیا؟ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ کون؟ وہ سب پہلے بڑے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اگر تمہاری موت ایک لاشعوری کی کیفیت تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے کے بعد اور سب کچھ دینے کے بعد جب تم یہاں سے جاؤ تو تم بے مقصد چلے جاؤ۔ ہم نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ جو ان دونوں کے درمیان ہے کوئی بھی چیز۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، سچائی پر بیسڈ ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں یہ بات۔ آپ دیکھیے کہ آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے بیچ کی چیزیں جیسے بادل دیکھتے ہیں آپ، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ہیپیزرڈلی بن گئی ہو، بے مقصد، بے ترتیب، بغیر کسی شیپ، ڈیزائن یا منصوبہ بندی کے یا پلاننگ کے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی کام نہ ہو پاتا۔ اگر یہ سب کچھ ہیپیزرڈلی بنتا، الٹپ ہوتا، کوئی کام نہ ہو پاتا۔ اب بادل چڑھے چلے جا رہے ہیں، چڑھے چلے، برس کے نہیں دے رہے، سارا پانی سمندر کا خشک ہو گیا، اب کیا کریں؟ اتارے ان کو اوپر سے۔ کون کرتا ہے؟ کیا یہ بغیر تدبیر کے ہوتا ہے کہ بادل چلے جاتے ہیں اوپر اور پھر پانی جب مرضی ہو نیچے آتا، نہیں آئے تو نہ آئے، بس اوپر ہی چڑھا رہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی ہے ان سب چیزوں کا خالق، مدبر، مالک، رب۔ اسی طرح آسمان پہ آپ دیکھیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو چاند نکلا ہوا تو سورج بھی نکل آئے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے اندر اچانک دن نکل آئے۔ ولا الليل سابق النهار۔ تو یہ سب کچھ جو اتنی ترتیب سے چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے تو تم یہاں یہ سب تعمیر کر رہے ہو، یہ سارا شاندار تمدن تمہارا نظر آتا ہے۔ اگر یہ سب بے مقصد ہوتا، خود ہی بن گیا ہوتا اور اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی تو یہ سب ایسا نہ ہو سکتا۔ تو اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے بیچ کی ہر چیز کو با مقصد بنایا ہے، ایک کام کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کا جو سائز ہے، وزن ہے، رنگ ہے، شکل ہے، خصوصیت ہے، وہ سب کیا ہے؟ پلانڈ ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں ایک خاص کام کے لیے بنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان کسی کام کے لیے نہ بنے اور وہ صرف کھیل کود کے چلا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر بادل کا ایک مقصد ہے، سورج کا ایک مقصد ہے، ستاروں کا مقصد ہے، تو انسانوں کا مقصد کیسے نہیں، جبکہ ان کے پاس عقل بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے با مقصد بنائے ہیں، ہر ایک چیز ایک کام کے لیے بنی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتا نہیں۔ سورۃ صاد میں بھی یہ مضمون آپ پڑھ چکے ہیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا۔ سورۃ المؤمنون آیت 115 میں آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم ہمارے طرف واپس نہیں آؤ گے؟ کیسے تم کہتے ہو کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ کیسے کہتے ہو کہ حساب نہیں ہوگا؟ حساب ہوگا۔ کب؟ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے۔ میقات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مقرر وقت۔ اجمعین سب کے سب کا، اور فصل کا لفظی معنی ہوتا ہے فاصلہ کرنا، الگ الگ کرنا۔ تو فیصلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو الگ کر کے بتا دیا جاتا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ وہ کیسا دن ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن نہ کام آئے گا کوئی دوست عزیز کسی دوست کو کچھ بھی۔ مولا، مولا کس کو کہتے ہیں؟ قریب ترین شخص کو، جو کسی بھی تعلق کے بنا پر دوسرے کی حمایت کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا دوست ہو۔
یا کسی اور قسم کا تعلق جیسے ولا کا رشتہ. اگر آقا کسی غلام کو آزاد کر دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ رشتہ ولا باقی رہتا ہے. رشتہ ولا یعنی قریبی تعلق جو دو لوگوں کا رہا ہو. یعنی کوئی بھی دنیا میں جو آپ کے قریب ترین ہو. بعض اوقات تو رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں، شوہر ہیں، وہ رشتہ داری کی بنا پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یا پھر کیا ہوتا ہے، دوستی کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں انسان ایک دوسرے کا دفاع کرتا ہے، مدد کرتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے، کسی قوم یا کسی خاص ملک یا کسی خاص نیشنلٹی سے ہونا لوگوں کو اکٹھا کر دیتا اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے. اگر کسی کینیڈین سٹیزن کو افغانستان میں کچھ ہو تو باقی قوم تڑپ اٹھتی. تو یہ کیا، کس تعلق کے بنا پر؟ ایک قومیت کا تعلق ہے. قومیت کا تعلق دنیا میں تو قومیت یا رشتہ داری یا دوستی، یا پھر کہیں ایک جگہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کولیگ ہیں تو اس بنا پر آپ ایک دوسرے کے مفادات کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، کام آتے ہیں ایک دوسرے کے. لیکن قیامت کا دن تو سب کو جدا کر دے گا، ہر ایک کو الگ الگ کر دے گا، اور آپ سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے. ان یوم الفصل، فصل کا دن، فصل فیصلے کے معنی میں اور فصل جدائی اور الگ الگ کرنے کے معنی میں. میقاتہم اجمعین، اب آپ دیکھیے کہ سارے جمع بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. سورۃ مومنون 101 میں آتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، دوستیاں بھی ختم ہو جائیں گی. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. المعارج میں آتا ہے لا يسأل حمیم حمیما. حمیم کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست. حمیم اصل میں ابلتے پانی کو کہتے ہیں، یعنی پرجوش دوستی کا جو دعویٰ کرے. تو لا يسأل حمیم حمیما، کوئی حمیم حمیم کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، ایسا نہیں کہ وہ نظر نہیں آئیں گے تو پوچھیں گے نہیں، سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سامنے سامنے دکھائے گا اللہ. البقرہ 48 میں آتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا عن مولا شیئا شیئا، کچھ بھی، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم کر دے بس وہی پار لگے گا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہوگا. اثیم بہت گناہگار، بڑے بڑے مجرم. کالمہل، تلچھٹ کی طرح. مہل اصل میں کہتے ہیں لیکوڈ کی وہ فارم جو نیچے بیٹھ جاتی ہے، گھنی چیز ہوتی ہے نا، یا ذرا سی بھی ہیوی. مثلا آپ جوس بناتے ہیں تو عموماً جو ہیوی حصہ ہوتا ہے اس کا وہ نیچے آ جاتا ہے تو تلچھٹ ہوتی. اسی طرح تیل جس میں فرائی کرتے ہیں آپ اور تھوڑی دیر رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے، نیچے کچھ بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح پگھلی ہوئی دھات جو ہے تو اس میں بھی کچھ چیزیں نیچے جو ہیوی ہوتی نیچے بیٹھ جاتی، اس کو تلچھٹ کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چھنا ہوا حصہ ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے وہ تو پینا آسان ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ حصہ آتا ہے جو ہے چاہے جوس کا ہو یا کسی بھی چیز کا تو اس کو نگلنا پینا بھی مشکل لگتا ہے. تو یہاں پر مہل کی بات کی گئی. کالمہل یغلی فی البطون، وہ مہل کی طرح ہوگا، پگھلی ہوئی دھات کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح جو پیٹ میں کھولے گا، جوش مارے گا. یعنی پینے سے پیٹ میں گڑگڑاہٹ شروع ہو جائے گی، جیسے اندر جا کے کچھ ابلنا شروع ہو گیا. کغلی الحمیم، ایسے ابلے گا جیسے پانی ابلتا ہے. کبھی ابلتا پانی دیکھا ہے یا سنا ہے؟ چائے نہیں بناتے، جب چائے آپ لگاتے ہیں، پلگ ان کرتے ہیں کیٹل کو، کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی گڑگڑ کی آواز نہیں آتی نا. اس وقت جو گڑگڑ کی آواز آتی ہے اسی طرح پیٹ کے اندر پانی کھولنے لگے گا. یہ پانی نہیں بلکہ وہ کھایا ہوا کیا، زقوم. خذوہ، اس کو پکڑو. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ کھا کے چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو بھی درد تکلیف ہو اس پہ خود ہی سہن نہیں، اس کو پکڑ لاؤ. فاتلوہ، اس کو گھسیٹو. عین تیلام کا معنی ہوتا ہے چار طرف سے پکڑ کے زبردستی کھینچنا. کبھی اگر آپ نے ایسا کوئی سین دیکھا ہو کہ کوئی شخص بھاگ رہا ہو اور پھر اس کو پکڑ لیا جائے تو چار لوگ کوئی اس کا بازو پکڑے، کوئی ٹانگ پکڑے اور پکڑ کے اٹھا کے کھینچ کے لے جائیں گھسیٹ کے.
تو اس میں جی ہاں اس میں رسوائی بھی کتنی ہوتی ہے اور ذلت بھی. فَاعْتِلُوهُ اس کو گھسیٹو، اِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ جہنم کی تہ تک لے جاؤ، اس کو جہنم کے اندر پھینکو. ثُمَّ صُبُّوا پھر ڈالو، جیسے آتا ہے نا وہ صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبًّا خوب پانی ڈالو فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم ابلتے پانی کے عذاب میں سے، کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈالو. ایک لمحے کے لیے بھی کوئی غلطی سے آپ کے اوپر گرم پانی کبھی پڑا ہو، کبھی یاد کریں کیا کنڈیشن ہوتی. پیٹ پہلے ہی کھول رہا ہے، اب کیا ہے کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے لاؤ اور اس کے سر کے اوپر کھول دو گرم پانی کا شاور، ابلتا پانی. سورۃ الحج میں بھی آتا ہے 19 میں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ان کے سروں کے اوپر ابلتا پانی ڈالا جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ ان کی آنتیں گل کے باہر آ جائیں گی اور اوپر سے ڈانٹ ہوگی، ذق چکھو مزہ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا زبردست عزت والا بنتا تھا. دنیا میں تو بڑا تیرا نام تھا، تو بڑا لیڈر بنا ہوا تھا اور بڑی شان و شوکت تھی تیری. آج دیکھو تمہارا حال کیا ہو رہا ہے. کھانا اپنا دیکھو اور سر پہ پڑنے والی مار دیکھو. ان ھذا بے شک یہ سب ما کنتم بہ تمترون جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. بہ تمترون کا لفظ کس سے؟ امتراء سے، شک کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تمہیں شک تھا، تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ سزا اللہ کے رحم کی، کہ صرف وہ کامیاب ہے جس پہ اللہ رحم کر دے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کا رحم پانے کے لیے بندگی ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے. جب تک بندہ مٹتا نہیں، حقیقی عاجزی نہیں اختیار کرتا، اس وقت تک رحم کے قابل نہیں ہوتا. اسی لیے اگر ذرے کے برابر، رائی کے دانے برابر بھی تکبر باقی ہو تو جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے انسان کی. آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں اور دین تو پیچھے چلا جاتا ہے نا. اگر دین آگے ہو تو یہ سب چیزیں چھٹ جائیں. ان المتقین فی مقام امین بے شک تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے امن والی جگہ پر ہوں گے، جہاں نہ خوف ہوگا، نہ بیماری، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی حادثے، نہ پریشانیاں، نہ موت، امن ہی امن. جنت فی جنات و عیون باغوں اور چشموں میں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ باغ اور چشمے تھے جو فرعون نے دنیا میں بنائے، اور دوسری طرف تقوی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آخرت کے باغ اور چشمے ہیں. فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. یلبسون وہ پہنیں گے، من سندس باریک ریشم، نفیس ریشم، وہ استبرق اور دیبا دبیز ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آپس کی ملاقات کا ذکر کہ اہل جنت پرسکون جگہ پر ملاقاتیں کر رہے ہوں گے بہترین لباس کے ساتھ، نہ دلوں میں کوئی حسد، نہ بغض، نہ کوئی ناراضگیاں. کذالک اسی طرح، وزوجناہم بحور عین ہم بیاہ دیں گے ان کو حور عین کے ساتھ. حور جو ہے یہ حورا کی جمع ہے. حورا کہتے ہیں وہ عورت جس کی آنکھ کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو، اور ویسے بھی رنگت اس کی سفید ہو. اور عینا کی جمع ہے عین. عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، تو عینا بڑی بڑی آنکھوں والی. ہم ان کو بیاہ دیں گے گوری بڑی آنکھوں والی حور سے. یدعون فیہا وہ اس میں طلب کریں گے، بکل فاکہۃ ہر قسم کے پھل، آمنین امن سے رہنے والے. اب امن کا ذکر بار بار آ رہا ہے. دنیا میں اگر لوگوں نے جنتیں بھی بنا رکھی ہوں تو خوف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہر چیز کے ختم ہونے، خراب ہونے، آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، چھن جانے کا. لیکن وہاں کوئی بھی ایسا خوف نہ ستائے گا، اور امن کے ساتھ طرح طرح کے پھل طلب کر رہے ہوں گے. اب دیکھیے کہ جس جنت کا یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ جن چیزوں کا یہاں ذکر ہے، عام طور پر لوگوں کے خوابوں کی دنیا یہی ہوتی ہے. انہی چیزوں کو لوگ ڈریم کرتے ہیں، انہی کی تمناؤں میں رہتے ہیں. اچھا گھر، اچھی جگہ، اچھی تفریح کا موقع، اچھا لباس، اچھے ساتھی اور اچھا کھانا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ تقوی والوں کے لیے آخرت میں رکھ دیا ہے۔ لا یذوقون فیہا الموت، نہ وہ چکھیں گے اس میں موت کو، موت نہیں آئے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا بخاری کی کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر دوزخ اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے جنتیو، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنمیو، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، کوئی موت نہیں۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، مگر موت جو پہلے آ گئی، یعنی دنیا میں ہی آئی تھی، اور یہاں موتۃ الاولی سے مراد یعنی پہلی سے مراد یعنی دنیا میں آنے والی موت۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے، کون؟ اللہ تعالی۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ حق سے زیادہ چیز۔ کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ ضرور جنت میں جائے، کسی کے پاس اعمال کی ایسی پونجی ہے ہی نہیں کہ جس سے وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ دنیا میں ایک معمولی سا گھر بنانے کے لیے یا معمولی سی تفریح کے لیے کتنا کتنا کام کرتے ہیں لوگ، تو جنت جیسی جگہ پانے کے لیے ساری زندگی کی کوشش ناٹ انف، کافی نہیں۔ یعنی پوری زندگی میں انسان نیک عمل کرے اور اس کے اوپر اس کو اجرت ملتی رہے، وہ سارے پیسے اکٹھے کرے اور اللہ کے ہاں رکھے جا کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ مجھے جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس سے جنت نہیں ملتی۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں جس سے وہ جنت پا سکے، یہ صرف رب کا فضل اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے اطاعت گزار وفادار متقی بندوں کے لیے، جن کو وہ بطور انعام اس جنت میں داخل کرے گا۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا اگر انسان نہیں خرید سکتا تو پھر عمل ہی نہ کرے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ عمل کرتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو، اگر اللہ راضی ہو گیا تم سے، یعنی عمل دراصل کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جنت کی قیمت نہیں ہے یہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو کوئی بھی انعام وہ جو چاہے دے کسی کو۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور سورت کے اختتام پر پھر قرآن کا ذکر، آغاز میں بھی قرآن، اختتام میں بھی قرآن۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس بے شک ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے تیری زبان میں، یعنی عربی زبان میں۔ یسر یسر، تیسیر کس کے وزن پر ہے؟ تفعیل کے وزن پر۔ تیسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم اور استوار بنانا۔ کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم کرنا۔ تو قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن کے لیے تیسیر کا لفظ پھر کیا معنی ہوگا؟ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے نا یسر الفرس آتا ہے۔ فرس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو۔ یسر الفرس للرکوب، گھوڑے کو سواری کے لیے تیار کر دیا۔ کیا کیا کرتے ہیں اس تیاری میں؟ گھوڑے پہ سواری کرنے کے لیے کاٹھی باندھتے ہیں، زین لگاتے ہیں، رکاب، لگام، اور سارے لوازمات، تمام لوازمات جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، تب وہ جا کر سواری کے قابل ہوتا ہے، یعنی گھوڑے کو سواری کے قابل بنانا۔ ٹھیک ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر ایسا موضوع، مناسب، آسان، بہترین طور پر دیا ہے تم کو تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ یعنی یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پرفیکٹ ہے، انتہائی موضوع ہے، سازگار ہے، مستحکم ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کو اس طرح اتارا ہے تاکہ یہ لوگوں کی ہدایت کی تمام ضروریات کو بدرجہ اتم پورا کر دے، یعنی تعلیم یا تذکیر دونوں کے لیے سارے لوازموں سے استوار کیا ہے۔ یعنی اس میں انسان کی جو ذہنی ضرورت ہے یا اس کی روحانی یا اس کی جذباتی، تمام تر ضروریات کو پورا کیا گیا ہے اس میں، اور سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جس قرآن کو اتنا مزین کیا گیا اور اتنا زبردست طریقے سے اللہ نے بھیجا، اگر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو ہدایت پائیں گے کہاں سے؟ اگر اس سے نہیں پائیں گے تو کہاں سے پائیں گے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور پھر بھی اگر نہیں مانتے
تو فرتقب انہم مرتقبون، انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ انجام کیا ہوتا ہے. چلا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو کسی عام عربی میں نہیں اتارا، فصیح ترین عربی میں اتارا، جو کہ تعلیم اور تذکیر کے سارے لوازم اور سارے تقاضے پورے کرتی ہے، کہ کہیں کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ایسی زبان میں قرآن آیا کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں سوچتی ہوں کہ یہ اتنی سمپل سی بات ہے سمجھنے کی، لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ قرآن جو ہے وہ وہی مسائل کا حل ہے، وہی اصلاح کا ذریعہ، وہی تعلیم کا ذریعہ، وہی آخرت کی نجات کا ذریعہ، اور آخرت نہیں دنیا کے بھی مسائل کا حل اسی میں ہے. اور ہم سب پر لازم ہے کہ بندے بندے تک اس نعمت کو پہنچائیں. اور کچھ لوگوں نے کوشش شروع کر دی ہے. یہاں کسی نے لکھا ہے کہ جو کیلی گرافی سیکھ رہی ہیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جمعے کی نماز پڑھی انہوں نے، اور گھر گئیں اور کارڈ بنائے اور اس پر اللہم فقہنا فی الدین والی دعا لکھی اور ترجمہ لکھا، پھر نیچے لکھا آئیے دورہ قرآن کریں، پھر اپنے پڑوس میں نکل گئی. آپ یقین کریں مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ ہمارے ارد گرد کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنے آ سکتے ہیں، مگر رب اشرح لی والی دعا پڑھتی گئی، دروازے کھٹکھٹاتی گئی. میں نے سوچا اگر 2 لوگ بھی آ جائیں گے تو بھی فہم القرآن شروع کر دوں گی. شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے محلے سے امی کو کچھ خواتین ملی تھیں جو غوث اعظم کی نیاز کرتی تھی. آخر کار میں ایک گھر میں گئی اور وہاں ایک بچی تھی، اس کو کارڈ دیا اور کہا کہ میں اپنے گھر دورہ قرآن کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ آ سکیں تو. کہنے لگی کہ آپ برا نہیں مانے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اور پھر ان کے گھر جائیں تو غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں، پھر شرکیہ باتیں کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا الحمدللہ ہم بھی صرف اللہ اور اس کے رسول ہی پر ایمان رکھتے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ میں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں. اس پر وہ بہت خوش ہوئی کہ آپ فلاں اسکول جاتی ہیں، اور ان کی بہن بھی پنڈی یا اسلام آباد میں پڑھاتی ہیں، اور الحمدللہ اس کوشش سے اللہ کی رحمت سے محلے میں کام شروع ہوا. اور وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ سچ کہتی ہیں کہ لوگوں میں خیر بھری پڑی ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس خاتون کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اسکول نہیں جا سکتی، یعنی یہاں نہیں آ سکتی، تو میرے آنے پہ فوراً تیار ہو گئی. اور پھر مجھے لگا کہ جیسے میں نے جہان فتح کر لیا ہو. اور اس سے انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے پھر اپنی بہو سے کہا کہ وہ گھر پر 1 بجے سے 3 بجے تک یہ دورہ قرآن کا کیسٹ چلائیں. اور ٹائم انہوں نے اس وقت کا اس لیے رکھا ہے تاکہ کچھ گھر کے بچے بھی جب اسکول سے آئیں تو دیکھ سکیں. اور الحمدللہ اب وہ جب انہوں نے شروع کیا تو 1 بجے وہ دروازے پہ کھڑی تھی اور اس طرح کام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر انسان سن کر عمل کر لے اور چھوٹی سی کوشش بھی شروع کر دے، اور چاہے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، ایک شخص بھی کچھ باتیں سیکھ جائے، تو تمہارے لیے 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے. الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کوشش. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے اس پڑھائی کے ساتھ، تو کسی کو اپوائنٹ کر دیں، ان کو راہ بتا دیں، بس راہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی برا منانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں اب اتنے دن گزر گئے اب کیا ہوگا. کوئی ضروری ہے کہ رمضان ہی کے اندر ختم ہو جائے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن انٹروڈیوس تو کریں. اگر آپ نہیں نکلیں گے، نہیں بتائیں گے. مجھے یاد ہے کہ جب میں خود پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس گئی تھی، میں نے اسی طرح ایک ڈور کھٹکھٹایا تھا اپنی گلی کا، ہر دروازہ رمضان میں، اور کوئی نکلتا تھا اور بند کر دیتا، تو کوئی کہتا تھا ہے نہیں اندر، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن نہ ڈرے اور نہ شرمائے. میں نے کہا کہ حق ہے سب پڑوس کا، اگر میں نہیں جاؤں گی تو انہیں کون فرشتہ جا کے بتائے گا کہ کوئی آپ کو قرآن پڑھا سکتا ہے. اور الحمدللہ وہ چھوٹا سا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک آ گیا. تو یہ ہے کہ کوشش کرنے سے ہی بنتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے فرسٹ ٹائم دروازہ نہیں کھولا، آج وہ میرے بہترین دوستوں میں سے، یعنی کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو آج آپ کو نہیں پہچانتے وہ قرآن کی برکت سے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانیں گے. آج جو نہ کریں گے، جو ڈریں گے، جو جھجکیں گے، اگر آپ کی خیرخواہی ہوگی تو وہ آگے آئیں گے. تو اس لیے شرط یہ ہے کہ آپ جانے اور بتانے والے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.